بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کر دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہوا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ شدت سے محبت کرتے ہیں۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ رجوع اور عروج میں چاروں الفاظ ایک جیسے ہیں، اس لیے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا انشاءاللہ۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے نا، وہ نہ چاہ کر بھی سب سے زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اے میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے نا۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے اور اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے، اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں نا، تو اللہ انہیں تکلیفوں اور اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا۔ پھر آپ بھی فکر نہ کریں، ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو کر، تنہائیوں میں مل کر، رب کی حدود توڑ کر، پھر وہ نہ ملے تو ماتم کیسا؟ جب محبتیں ہی ناپاک ہوں تو اوپر والا کن فرمائے کیوں؟